السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از یور بردر مدثر بن صابر ہیئر. تقبل اللہ منا ومنکم. عید مبارک ٹو آل آف یو. رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی بھی رمضان میں کیے گئے محنت کو ضائع نہ کریں. عید کی خوشی تو ہم سارے لوگ مناتے ہیں، لیکن کیا عید کی خوشی ایسا منانا صحیح ہے جیسا کہ آج ہم مسلمان منا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھیں کہ ہم روڈ کو جام کریں، ڈی جے لگائیں، ناچیں گائیں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں. عید کے دن پردہ عورتوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حال میں جلدی ان کو رخصت نہیں دی گئی. انہیں چاہیے کہ پراپر پردہ کریں عید کے دن بھی. آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں سج کے سور کے اور عجیب و غریب انداز میں بازاروں میں نکلی ہوئی ہیں. آپ نے رمضان میں کیے ہوئے اپنے محنت جو آپ نے عبادت میں لگائی ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی نامال کی وجہ سے. علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر یاد آتا ہے: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. واللہ العظیم مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والی کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اوروں کو تکلیف دے. آپ اوروں کی بات چھوڑ دیں، مسلمانوں کو دیکھ کر آج جو ہنسا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے ان کے خود کی بات پہ. تمہارے کتاب میں کچھ اور بات کہی جا رہی ہے، تمہارے علماء تمہیں کچھ اور سمجھا رہے ہیں اور تم جسٹ اپوزٹ اس چیز کو کر رہے ہو. کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ڈی جے لگاؤ، ڈانس کرو؟ ہر فرقے کے علماء، ہر طبقے کے علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس چیز کے لیے ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، لیکن قوم ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو خبر ہو شوق خود کو بدلنے کا. تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف رمضان کے 30 روزے رکھ لیں، قیام اللیل، تہجد، تراویح، دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کا نمازوں کا بھی بیڑا غرق ہے، اس کے بعد آپ کے اخلاق کے بھی بیڑا غرق ہے. آپ روڈ پہ ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. کاہے کا رمضان میں آپ روزہ رکھا ہے بھیا؟ مجھے پتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہوگی لوگوں کو، لیکن حقیقت ہے یہ. رمضان کا مہینہ گیا نہیں کہ مسجد ویران. کیسی بے وقوفی ہے یہ. اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. تو یہ جو لائن کنسیڈر کیا ہوا ہے ہم نے کہ بس رمضان میں ہی نماز پڑھنا ہے، رمضان میں ہی عبادت کرنی ہے، رمضان میں ہی اللہ کے آگے رونا ہے، یہ تو ہمارے دین کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پہلے اس چیز کو سمجھیے. نماز جو ہے وہ 365 دن فرض ہے. جس طرح روزے 30 دن فرض ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر 30 دن روزے نہیں رکھیں گے تو اسلام سے باہر ہیں. اگر آپ 365 دن نماز بھی نہیں پڑھیے گا تو آپ اسلام سے باہر ہیں. آپ لاکھ اپنے آپ کو کچھ کہتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کون بندہ چاہے گا کہ وہ اپنے رمضان میں کیے گئے عبادات کو، اپنی محنت کو ضائع کر دے، برباد کر دے؟ سلف صالحین کہتے تھے کہ نیکی کی قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دوسری نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے. آج ہے ہمیں توفیق، کچھ نیکیاں کیا، اس کے بعد اتنی گناہ کیے، سارے برباد کر رہے ہیں. سلف صالحین کا یہ عمل ہوتا تھا کہ رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں محنت کی ہے، جو ہم نے رمضان میں عبادات کی ہے، اللہ تو اسے قبول کر لے. اور پھر 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی میں رمضان آئے. اور بغیر تقویٰ کے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ والے کا ہی عمل قبول کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے باہر نکالیے کہ آپ نے رمضان میں عبادت کر لی، دس از انف فار یو. ایسا نہیں ہے. آپ کو عبادت کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیشہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واضح فرمان یاد کریں: احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو. کم ہی عبادت کریں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی موت تک اس عبادت کو لے کے چلیں. اور سبحان اللہ، آج لوگوں کا حال دیکھ کر افسوس لگتا ہے، فرائض سے غائب ہے. آپ عید کی نماز میں گئے ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیے کیا آپ نے اس دن فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کی تھی؟ اگر نہیں کی ہے تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ نے ایک باؤنڈری طے کر لیا جو سب کر رہے ہیں ہم کریں گے، اور ایسا نہیں ہے برو. دین میجورٹی سے نہیں ہے، دین اصل قرآن و سنت سے، سلف صالحین کے فہم سے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک بار ایک جنازے کا انتظار کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ اس سے زمین کورید رہے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ، خواہ وہ جنت ہو یا جہنم، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ متعین ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیں، یقین نہ کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان کیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. اور جو نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے. پتہ یہ چلتا ہے کہ عمل کرنا مقصد ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اکارڈنگ بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا اصل ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ رمضان میں کر رہے تھے. لیکن اگر مائنڈ میں ہی کچھ خرافات بیٹھا ہوا ہے، کچھ غلطی بیٹھی ہوئی ہے، اور جو آپ چینج نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں جو سب کر رہا ہے وہی ہم بھی کریں گے، پھر سب جائیں گے جہاں، وہاں آپ جائیے گا. کہ اپنے اعمال کو برباد نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ کے دین کے اکارڈنگ، قرآن و سنت کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزاریں.
اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔